آج جو دین پر چلتے ہیں نا تانے دیے جاتے ہیں. اور دیکھو بھائی، آپ کے پاس مٹھائی کی آپ کی دکان ہے، آپ سے کوئی کہے کہ آپ 2000 روپے کلو میں دے رہے ہیں اور وہاں تو 800 روپے میں مل رہی ہے، تو شریف آدمی کہے گا پیارے بھائی آپ کی مرضی ہے، دیکھیں میں نے آپ سے زبردستی نہیں کی، آپ وہاں چلے جاؤ، آپ منع تو نہیں. اس کو کچھ نہیں کہیں گے. ایک دکان پر لکھا ہوا ہے، آپ خود گواہ ہوں گے، ایک دام، اور اس پہ قائم ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یار وہیں چلو، کھٹ کم کراؤ، نمازی آدمی ہے اور ایک دام لکھا ہے بس صحیح ہے. اور اگر کوئی کہ ایک اللہ، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کی اتباع، اس کو کہتے ہو فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے، جبکہ قرآن پاک حدیث پاک کو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بیٹی قرآن پاک حدیث پاک پہ چل کے شرعی پردہ کرتی ہے، باپ برقعے کو جلا رہا ہے، تیرے رشتے کہاں سے آئیں گے؟ تیرا فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ جو زخ سے آئے گا جنت سے آئے گا. بیٹا ہے، داڑھی رکھتا ہے، دین پر جاتا ہے، نہیں وہاں مت جاؤ، برین واش کر کے تمہیں بم سے اڑا دیں گے. جاہل کہیں کا، پتہ نہیں اس پہ پکڑ کتنی ہے اس کو. مسجد میں آنے سے روکنا، قرآن پاک کی آیت مبارکہ دیکھو، مسجد میں آنے سے جو روکتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے. ابھی ایک نوجوان یہی موجود ہے، اعتکاف کیا، زندگی بدل گئی. چرسی کو اٹھا دینا بھی، آپ کے آگے بیٹھا چیخے اٹھ گیا. وہ اس کو آئے، آ کے دیکھنے کے بعد بیٹے سے کہنا آئندہ سے مسجد میں نماز نہیں پڑھنا. کیا ہوا بھائی؟ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ والا ہے وہ، میں جانتا ہوں اللہ والا ہے، اس کی مسجد میں نہیں جانا. کیوں؟ کہ نیک بن جائیں گے آپ، فنڈامنٹلسٹ بن جائیں گے. عذاب نہیں ہے کھوپڑی پر. بیٹی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہے، ناچ گانا، بے حیائی، فوٹوگرافی، گندے کپڑے، لڑکوں سے اٹھنا بیٹھنا سب چھوڑ رہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ماموں کے بیٹے کو سلام کر، اس کے ساتھ بیٹھ، تنہائی میں جا، اس کے ساتھ پیٹرول اور بارود کو ساتھ کر دیا. تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جو بات شروع میں کرنی تھی وہ آخر میں کر رہا ہوں. شروع میں کرنی تھی لیکن ابھی اللہ نے یاد دلایا. وہاں ایک دم صحیح، جہاں مٹھائی کا معاملہ صحیح. تو جو دین پر صحیح چل رہے ہیں، اگر میں نہیں چلتا تو ان کی ہمت تو بڑھاؤں، ماموں کے بیٹے کی، چاچا کے بیٹے کی، خالہ کے بیٹے کی ہمت تو بڑھاؤں. اپنے اولاد کو تو کہوں بیٹا بس میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھ پر فضل رحم فرمائے، ہر طریقے سے تجھے آزادی دی، بے فکر رہو بیٹا. میں نے انکوائری کر لیا، بڑے مفتی اعظم سے پوچھ لیا ہے، آپ صحیح جگہ پر جا رہے ہو، آپ صحیح داڑھی رکھ رہے ہو. اپنے بابا کے لیے دعا کرو، باپ کی دعا اولاد کے لیے، اولاد کی دعا باپ کے لیے قبول ہوتی ہے کہ میں بھی داڑھی رکھ لوں. فنڈا میں شکل کیسی لگ رہی ہے، کیسی لگ رہی ہے؟ تو کس شکل پہ اعتراض کر رہا ہے؟ جاہل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک کی نقل پر تو کیا جملہ بول رہا ہے؟ تجھے اچھی نہیں لگتی نا؟ جس رب کے لیے داڑھی رکھی ہے اس کو تو اچھی لگتی ہے. آپ اپنے پیارے کو پیاری چیز دے دیں، گھٹیا. اللہ کے سب سے پیارے کون ہیں؟ سب جملہ قوم، اللہ کے سب سے پیارے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. ایک جملہ قرآن پاک کا، حالانکہ بہت آیات مبارک، فاتبعونی، میری نقل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے قرآن پاک کہ میری نقل کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگیں گے، ہمارے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے. اور آج بیٹا یا بیٹی سنت شریعت پر چلے تو ان کو اذیت دیتے ہیں. جو بیٹا شراب پیتا ہے، حرام لاتا ہے، حرام خور خون میں حرام ملاتا ہے، اس کا جوتے صاف کرتے ہیں. اور یہ بیٹا جو دین پر چل رہا ہے، پورے گھر کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے، یا بیٹی اس پر ظلم کرتے ہو، بیوی اچانک بدل گئی، خبردار اگر برقع پہنا تو میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تجھے. مجھے آپ کو عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس دن سے ڈرنا چاہیے، پیشی والے دن سے. بیگم صاحبہ بس ٹھیک ہے، آپ میرے لیے دعا کرو، برقع پہنو. جو میں ہوں اندھا تھا، خبردار اگر آپ میرے دوست کے سامنے آپ آئی تو بالکل جیسے آپ کہیں گے گھر میں ایسا ہی سسٹم ہوگا، کیونکہ وہ شریعت سنت کا طریقہ ہوگا. اس مرد صاحب، شوہر صاحب کا شاید اللہ ایسی آزادی پر کام بنا دیں. آپ کا بیٹا گھر میں نکل نہیں رہا، چرسیوں کے پاس نہیں بیٹھا ہوا، شیشے کی دکان پر نہیں بیٹھا ہوا، آپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، فرما بردار بھی، آپ تعریف بھی کر رہے ہیں. لیکن بیٹا مکس گیدرنگ میں جانا پڑے گا. بیٹا ہم سب سنیما میں بڑے اسکرین میں فلم دیکھنے جا رہے ہیں، یہ موبائل میں مزہ نہیں. اب میں تو ساتھ کیوں نہیں چلے گا تو ساتھ میں؟ بس یہ اس پر میں زیادہ نہیں بول سکتا. اتنا کہہ سکتا اللہ مجھ پر سب پر فضل فرما، رحم فرما، جس فرما، ہمارے لیے فیصلہ فرما دے اللہ کہ ہم بھی نیک بنے، ہماری اولاد، ہمارا گھر نیک بنے. اور قرآن پاک کی دعا کے حساب سے اللہ مجھے ہم سب کو امام الفاسقین نہ بنا، امام المتقین بنا. تو جو امام المتقین بنے گا تو خود متقی ہوگا تو امام المتقین بنے گا نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی حیات نصیب فرمائے، اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہم سب کے اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ خود بھی عمل، ورنہ اولاد جو عمل کر رہی ہے، حافظ بن رہی ہے. 10 پاسپورٹ شفاعت کے اللہ دیں گے حافظ قرآن کو کہ تیرے خاندان کے جو دوزخ میں جانا جس پہ واجب ہو گیا ہو، چل ان کو 10 کو جنت میں لے جا. عالم بھی شفاعت کا حق ہے ان کے پاس، شہداء کو بھی شفاعت کا حق ہے. تو ہمارے لیے تو مزہ آ گیا نا. پیارے شیخ فرماتے ہیں جو کنڈم اولاد ہوتی ہے نا، یار اس کو مولی صاحب بنا دو، گاجر صاحب بنا دو، 2 روٹیاں ممبر سے نکالنے کا، اور بچپن سے ہی 2 روٹیاں ڈال دی نا آپ نے. اور اپنے اولاد، ہماری اولاد کا جو زبردست برین والا ہو،
اے اللہ میری اولاد کو اس دین کے لیے قبول فرما جس دین کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں کٹی ہیں. اے اللہ میری اولاد بیٹے بیٹیوں کو, مجھے بھی پہلے اپنا نام, اے اللہ مجھے بھی اس دین پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما جس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار کا خون مبارک بہا ہے. اے اللہ اس دین کے لیے قبول فرما جس دن پر ایک وقت میں ایک دن میں 70 صحابہ رضوان علیہ مجمعین شہید ہوئے ہیں. اے اللہ مجھے میری اولاد کو اس دین کے لیے قبول فرما جس دین کے لیے سلطان ابراہیم ابن ادھم بلخ کی سلطنت جس نے نیلام کیا بغیر اپوزیشن والی. کیا مبارک ہیں والدین. آپ ایک واقعہ رات کو سنایا تھا, ابھی 1 منٹ میں سنا دیتا ہوں. جناب تحسین صاحب نابینا تھے, گھر میں فاقے تھے, بیٹے کو عالم بنائیں گے. بیٹا آیا, مولانا یاسین صاحب کیا مدرسے میں بھی کھانا نہیں, گھر میں بھی نہیں, اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, بھوک لگ رہی ہے, گندم کے علاقے میں گرمی ہوتی ہے. کہا بیٹا کچھ دانے پک گئے اور لے آؤں. وہ دانے لے آیا, اما نے چکی چلائی, ایک روٹی کھائی, پانی کے ساتھ پھر چلے گئے. مولانا یاسین صاحب کے بیٹے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ, ان کے بیٹے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ, ان کی اولاد بھی دین میں, ان کے پڑ پوتے بھی دین کے اندر. بتاؤ یہ خاندان کیسا ہے؟ ان کا آسمان پہ محلات اور بلڈنگیں اور باغات کیسے ہیں؟ نابینا, گھر میں فاقے. معمولی بات ہے, اولاد عالم بنے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بن گیا یا بن رہا ہے. اب اس پر میں بتاؤں کہ رزق کیسے اس کو ملے گا, تو ظاہری بات ہے بیان لے لیں وہاں سے, ورنہ پھر بعد میں بیان لے لیں اور پھر تفصیل کبھی پوچھ لیں انشاءاللہ تعالی. بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فیکٹریاں آپ گن سکتے ہیں, وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کی باندھنے کی فیکٹریاں گن سکتے ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. ان کے ماں باپ کی موجیں ہوں گی, اپنی بھی موجیں ہوں گی, ماں باپ کی روزانہ پتہ نہیں کتنا ثواب پارسل ہو رہا ہے, روزانہ لاکھوں کا ثواب پارسل. لاکھوں تو خیر میں غلط کہہ رہا ہوں, لاکھوں کیا, کروڑوں کیا, خربوں کیا, بلین کیا, ٹریلین کیا, ملین کیا, پتہ نہیں کیا معاملات ہیں. کون خوش نصیب ہے فیصلہ کر لو. جس وقت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے, وصال ہوا ہے, اس وقت ایک کھرب پتی کا بھی انتقال ہوا. بے عمل اللہ کے پاس کس کا معاملہ ہوگا؟ راشی کا, شراب خور کا, ڈرگس سپلائی کرنا, ڈرگس یوز کرنے والے کا, حرام خور کا ہوگا. ہاں توبہ کر لے تو الگ بات ہے بھائی, توبہ بھی کر لیا, لیکن شیخ الرب العظم کے جو باغات ہیں اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ جو دینا چاہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن علماء قانون بتاتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ 100 قتل کے مجرم کو معافی ملی تھی بخاری شریف میں, تو بھی ایک قتل کر لیں. اب بولا نا, ایسے کہہ سکتا ہے کوئی؟ سوال ہی پتا نہیں ہوتا. یہ بتا سکتا ہے کہ دیکھو یار گھبرانا مت, کتنا زنا کر لیا ہے, ریت کے ذرات جتنا نو پرابلم, کتنے ڈرگس یوز کیا, شراب کتنا پیا ہے, جی میں نے تو شراب پیا ہے سمندر دریا جتنا, معافی مانگ لیں. اور لڑکوں کے ساتھ بھی گڑبڑ کی ہے, کتنی, درخت کے پتوں جتنی, معافی مانگنا کتنی دیر لگتی ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے, آئندہ گڑبڑ نہیں کروں گا. پھر ہو سکتی ہے پھر دوبارہ معافی مانگ لیں گے. آپ ہم سے دلائل لو قرآن پاک حدیث پاک کے. ہم گناہ کرتے کرتے مر سکتے ہیں, تھک سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں, خوش ہوتے ہیں میرا بندہ میری چوکھٹ پر آیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.